ایک ہاتھ میں ان کا جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار۔ کسی مشرک نے پیچھے سے آ کر ان کے ہاتھ پر حملہ کر دیا اور جس ہاتھ میں ان کا جھنڈا تھا وہ ہاتھ شہید ہو گیا۔ ان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ وہ جھنڈا گر گیا زمین پر، تو انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں اٹھایا اور لڑنے لگ گئے۔ اپوزیشن میں کسی نے پیچھے سے ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جتنے ان کے ہاتھ بچے تھے انہی ہاتھوں سے وہ جھنڈے کو لیتے ہیں اور ایسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور سینے سے لگا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، one of the most handsome and charismatic personality among the صحابہ۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی مکہ کی گلیوں سے نکلا کرتے تھے آس پاس کے لوگ اور عورتیں وہیں رک جایا کرتی تھی، just to see his charming personality۔ میں اور آپ اور ہمارے جیسی یوتھ ان صحابی سے بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل جو یوتھ ہے بہت اچھے اور بہت برانڈیڈ کلوتھس اینڈ شوز پہنتی ہے، اچھے پرفیومز لگاتی ہے۔ بردرز اینڈ سسٹرز، اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کو بھی یہ سیم چیزیں دی تھی، لیکن ڈفرینس یہ تھا کہ ہم لوگ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں ڈسٹریکٹ ہو گئے۔ لیکن مصعب بن عمیر بہت ہی فوکسڈ اینڈ بریو صحابی تھے جو کسی سے نہیں ڈرا کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنی ماں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ جب ان کی ممی ان کو ڈانٹا کرتی تھی تو یہ بالکل چپ کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ جب یہ اسلام لائے تھے سیکریٹلی تو کسی نے ان کی ماں کو بتایا کہ تمہارا بیٹا ایمان لیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو فالو کر رہا ہے، تو ان کی ماں کو بہت غصہ آتا ہے اور جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں رات کو بہت ڈانٹتی ہیں، ٹارچر کرتی ہیں، یہ کون سا دین فالو کر رہے ہو تم، ہرگز ایسا نہیں کرو گے۔ تو مصعب بن عمیر شانت کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں بولتے۔ تو ایسا ہی چلتا رہتا ہے اور ان کی ماں ان کو سمجھاتی ہے، بہت کوشش کرتی ہے، لیکن مصعب بن عمیر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اگر کوئی ارادہ کر لیتے تھے تو اس ارادے پہ ثابت قدم رہتے تھے۔ آخر کار ان کی ماں تنگ آ کر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں گی، اور ان کی ماں ایسے کرتی ہیں، ان کو کہتی ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ادھر رکھو اور اس گھر سے نکل جاؤ۔ مصعب بن عمیر ایسے کرتے ہیں، اپنے سارے کپڑے اتارتے ہیں، ان کے پاس جو بھی لگژری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے کپڑے، ان کے شوز، وہ سب اپنی ماں کو دے دیتے ہیں۔ بس ان کے پاس ایک کپڑا رہتا ہے جسے وہ اپنا باڈی ڈھکتے ہیں، لیکن ان کی ماں کہتی ہے کہ یہ بھی اتارو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مصعب بن عمیر اسے اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماں مجھے ایک کپڑا دے دو تاکہ میں اپنے شریر کو ڈھک سکوں۔ تو ان کی ماں کچھ کپڑوں کے ٹکڑے دیتی ہیں اور وہ اسے ڈھک کر نکل جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بردرز اینڈ سسٹرز، میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو اسلام کے لیے کیسے سیکریفائز کیا۔ جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو پکڑایا، اور اس سمے صحابہ کے نزدیک یہ بہت آنر کی بات ہوتی تھی۔ مصعب بن عمیر بہت رسپانسبل ہو کر وہ جھنڈا تھامتے ہیں اور جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جنگ کے دوران جب وہ ایک کے بعد ایک دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، ایک ہاتھ میں ان کا جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار۔ کسی مشرک نے پیچھے سے آ کر ان کے ہاتھ پر حملہ کر دیا اور جس ہاتھ میں ان کا جھنڈا تھا وہ ہاتھ شہید ہو گیا۔ ان کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ وہ جھنڈا گر گیا زمین پر، تو انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں اٹھایا اور لڑنے لگ گئے۔ اپوزیشن میں کسی نے پیچھے سے ان کا دوسرا ہاتھ بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جتنے ان کے ہاتھ بچے تھے انہی ہاتھوں سے وہ جھنڈے کو لیتے ہیں اور ایسے سینے سے لگا لیتے ہیں اور سینے سے لگا کر شہید ہو جاتے ہیں۔ جنگ احد جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب بن عمیر پر پڑتی جو کہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، شہید ہوئے ہوئے۔ جیسے بھی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگ جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ ایک سمے تھا کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہزادوں کی طرح مکہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، وہ اپنی لائف بالکل پرنس کی طرح گزارتے تھے۔ He used to live life like a prince. But after his death، جب صحابہ ان کی کفن ریڈی کر رہے تھے تو ان کی باڈی میں سے ایک ایریا بچ جاتا تھا، یعنی کہ صرف آدھی باڈی ڈھکنے جتنا کپڑا بچا تھا۔ جیسے بھی وہ سر ڈھکتے ہیں تو پیر کھلے رہ جاتے اور پیر ڈھکتے تو سر کھلے رہ جاتے، تو ان کے سر کو کپڑے سے ڈھکا گیا تھا اور پیروں کو پتیوں سے ڈھکا گیا تھا۔ This is the youth at the time of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔